بادشاہ صاحب پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں. جی السلام علیکم. میرا نام سید حسن فرید بن سید عنایت علی شاہ. بادشاہ صاحب یہ بتائیں کہ یوزولی ہم اسلام کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو تصوف کا ایک بہت بڑا باب ہے، تو تصوف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں جگہ جگہ تصوف کے معنی اور مفہوم سمجھا رہا ہے. جیسا کہ رب العالمین نے چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ میں جیسے جیسے نبیوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کی مدد کے لیے میں ویسے ویسے ولیوں کو ساتھ بھیجتا رہا. پھر اسی طرح اگر ہم تاریخ پہ نظر دہرائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا آدمی دکھائے جو مجھے آگے راستہ بتائے، تو خضر علیہ السلام تک ان کی رہنمائی کی گئی تھی. علماء کرام کی واضح اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، ولی تھے. تو تصوف کی اس سے زیادہ روشن مثال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکتی ہے کہ نبیوں کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بھیجا ہے. تصوف انسانوں کے لیے کتنا کارآمد اور مفید ہے؟ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کر چکا ہے. وہ 70,000 بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ جو میرے دوست ہیں نا، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ایسا رہبر رہنما چاہیے جو ہماری بات آگے تک پہنچا سکے. تو پھر رہبر ایسا ہو کہ جو بات اگلے بندے تک نہیں صرف رب العالمین تک بھی پہنچائے نا. تو ہماری زندگیوں میں تصوف اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ لوگ جن سے ہم تصوف کا درس حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. بادشاہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ موجودہ حالات میں جب نفسا نفسی کا دور ہے تو فقیری کا اور تصوف کا جو سلسلے ہیں وہ نئے نسل اور ہمارے آنے والے نئے نسل اور موجودہ جو ہمارے جتنے بھی فیملیز ہیں ان کے لیے وہ کتنا کارآمد ہے اور وہ کن اصولوں پر عمل کر کے اس میں آگے جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں پر میں نے انعام کیا وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں. پھر 5ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہ انسان کا اپنا شعور ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم جو لازوال کتاب ہے اس پہ جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کا دامن پکڑ لو. وہ جو ہمیں اللہ رب العزت سے بھی ملاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے کے طور طریقے بھی بتاتے ہیں. صرف دنیا کے لیے ہمیں نہیں جینا سکھاتے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھی جینا سکھاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا کے رہن اور طور طریقے سمجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا صاحب، آپ نئی نسل اور تمام مسلمانان جو ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام میں نے کیا دینا ہے، پیغام تو قرآن کریم فرقان حمید واضح طور پہ دے رہا ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کم از کم انسان کو جو 60 70 سالہ 80 سالہ ایوریج یہی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں اگر وہ قرآن کے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک اس کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے کہ قرآن سارے کا سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پر مبنی ہے. قرآن سارے کا سارا اولیاء کرام کے عشقوں اور عاشقوں پر مبنی ہے.
تو پیغام صرف یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ میری اللہ سے دعا بھی ہے اور یہ میرا پیغام بھی ہے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. آپ لوگوں کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دفعہ قرآن کو سچے دل سے اور سمجھ کے ساتھ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوبارہ کبھی بھی غیر المغضوب علیہم والے راستے پہ نہیں جائیں گے. آپ جب بھی جائیں گے صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر جائیں گے.